السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے احکام و مسائل پہ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام چلے گا۔ تو اس میں پہلا موضوع جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ قربانی ایک اہم عمل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا عید البقرہ کے موقع پر قربانی کا، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری ساری رکھا۔ آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اس عمل کو جوش جذبے سے اس کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ تو اس کے فضائل کے حوالے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ عمل شروع ہوا اور انتہائی پسندیدہ عمل تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بطور مضمون پیش کیا۔ سورہ صافات میں اس کی تفصیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ انہوں نے بیٹے سے رائے لی، بیٹا اس پہ راضی ہو گیا۔ تو سورہ صافات میں یہ آیت آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فلما اسلما، جب دونوں باپ اور بیٹا راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا لیا، جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہاں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، باپ کا بیٹے کو ذبح کرنا بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ فدیے میں دیا، اس کے فدیے میں دیا، بیٹے کی بجائے کہا یہ ذبح کر لو۔ تو وہاں سے عید البقرہ کے موقع پر قربانی کرنے کی ایک شروع ہوئی، یہ طریقہ شروع ہوا۔ تو یہاں بے شمار چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جبین کا معنی کہتے ہیں پیشانی کے بل لٹایا، اوندے منہ لٹایا، تو اوندے اس کا معنی ہی نہیں ہے، اس کا معنی کروٹ کے بل لٹانا ہے۔ اس کی صراحت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر الاحسن البیان میں کی ہے۔ ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں اس کی صراحت کی۔ تو یہ جو اوندے منہ لٹانے والی تفاسیر ہیں، ان میں سے کوئی تفسیر ٹھیک نہیں۔ اس کی تفسیر تو آپ ہماری کتاب قربانی عقیقہ اور عشرہ ذی الحجہ میں دیکھ لیں گے۔ باقی اس کی تفصیل کہ ابھی صرف باپ اور بیٹا راضی ہوئے تھے، باپ نے بیٹے کو لٹا لیا تھا، ابھی چھری پھیری نہیں تھی۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ چھری پھرتی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، ایسی بات ہی نہیں تھی، ابھی لٹایا ہی ہے، چھری پھیرنے کا آغاز نہیں کیا تھا کہ آواز آ گئی تھی۔ قرآن کے سیاق سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور مسند احمد میں 2707، سنن بہقی 5ویں جلد 154 نمبر صفحہ، تاریخ دمشق 6 جلد اور 210 نمبر صفحہ ہے۔ سند اس کی صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام پر ایک قمیص تھی سفید رنگ کی، کہا ابو جان آپ کے پاس کفن کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں ہے، اس لیے یہ قمیص اتار لیں۔ تو وہ قمیص اتارنے لگے تھے تو پیچھے سے آواز آ گئی ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ یہ آواز سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھا تو اچانک پیچھے ایک مینڈا تھا سفید رنگ کا، سینگوں والا، انتہائی خوبصورت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے موقع پر اس طرح کے مینڈے خریدنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سند اس کی صحیح ہے۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا اس روایت سے کہ ابھی چھری پھیرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، تیاری تھی دونوں کی، اور اس میں کوئی مداہنت یا کسی قسم کی مداہنت نہیں تھی، دونوں ہی بالکل تیار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم کام کا آغاز کروانے والے تھے، اس لیے اس کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا بھیج دیا، کہا اس کو ذبح کر لو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو جاری رکھا اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی
دلیل ہیں کہ قربانی ایک اہم سنت ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل بھی ہے، لیکن بالتعین کتنا اجر ملے گا قربانی کے بارے میں، اس بارے میں کوئی صحیح صریح حدیث نہیں ہے۔ اور جو قربانی کے فضائل میں ہمارے ہاں احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ساری ہی سخت ضعیف، کچھ من گھڑت اور کمزور روایتیں ہیں، جن میں سے ہم کچھ بیان کریں گے۔ پہلی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم نحر 10 ذی الحجہ کو کسی آدمی نے خون بہانے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کو پسندیدہ عمل نہیں کیا، اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بالوں اور اپنی کھریوں کے ساتھ آئے گی، اور اس کا خون قربانی کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے یہ کام کرو۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ جامع ترمذی میں 2493، سنن ابن ماجہ میں 2126، سنن بیہقی مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 526 نمبر حدیث کے تحت اس کو درج کیا، ذکر کیا ہے، تو اس میں سلیمان بن یزید متروک سخت ضعیف راوی ہے۔ دوسری روایت ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، فرض ہیں، سنت ہیں، کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت و ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ کہا جو بھیڑ بکریوں کی اون ہوتی ہے، بھیڑوں کی اون، اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ مسند احمد میں 19302، سنن ابن ماجہ میں 3127، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے، تو یہ روایت من گھڑت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 527 نمبر روایت ہے۔ اس میں اس روایت کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں عائض اللہ مجاشعی منکر حدیث ہے، اور ابو داود نفیع بن حارث متروک، اور یحییٰ بن معین نے اسے کذاب کہا ہے۔ تیسری روایت ہے کہ روز عید قربانی سے افضل کوئی رقم خرچ نہیں ہوئی۔ یہ روایت دارقطنی میں 4815، سنن بیہقی میں، طبرانی کبیر میں بھی یہ روایت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 524 نمبر روایت کے تحت اسے سخت ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ابراہیم بن یزید خوزی ضعیف اور متہم بالکذب راوی ہے۔ اگلی روایت ہے طبرانی کبیر میں اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 529 نمبر روایت۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خوش دلی سے اور طلب ثواب کی نیت سے قربانی ذبح کی، وہ روز قیامت جہنم سے اس کے لیے حجاب ہوگی۔ تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے۔ اس میں سلیمان بن عمر نخعی کذاب اور حدیث گڑنے والا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے سیدنا عمران بن حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے، فاطمہ قربانی کی طرف اٹھو اور ذبح کرنے کے مرحلے میں قربانی کے پاس حاضر رہو، اس لیے کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے کے وقت تیرے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو گناہ تو نے کیے ہیں، اور اس وقت یہ کلمہ کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، قربانی سے گناہوں کی تلافی آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ اہل بیت سمیت اس کے اہل ہیں، یا یہ گناہ عام ہے، گناہوں کی معافی عام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں، بل للمسلمین عامۃ، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں، سنن بیہقی میں، طبرانی کبیر میں ہے، طبرانی اوسط میں بھی۔ اس میں ثابت بن ابی صفیہ ابو حمزہ الصومالی ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے سیدنا علی سے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، کیونکہ پہلے خون کے قطرے گرنے پر تیرے تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی،
اور روز قیامت قربانی اپنے گوشت اور خون سے 70 گنا موٹی بنا کر لائی جائے گی، حتیٰ کہ تیرے میدان میں رکھ دی جائے گی۔ تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، یہ سنن بہقی میں روایت ہے، اس میں عمر بن خالد قرشی متروک راوی ہے، اور محمد بن علی بن حسین انابا سے یہ روایت کرتے ہیں، یہ آبا مجہور راوی ہیں۔ تو ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کی تعیین کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں۔ ابن عربی ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، تحفۃ الأحوذی میں 5ویں جلد 62 نمبر صفحہ ہے، اس میں انہوں نے یہ صراحت کی ہے، کہتے ہیں قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو اس فضائل کے بارے میں، معین فضائل کے بارے میں جتنی روایات ہیں یہ ساری ہی من گھڑت، کمزور اور سخت ضعیف ہیں، اس لیے ان روایات کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے گا اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی، باقی اجر و ثواب ہوگا۔ اور قربانی قبول ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو ترغیب دی، فرمایا تمہاری قربانی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کیا کرو، اس سے قربانی کا خون اور اس کا گوشت تو اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اللہ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا معیار ہی تقوی ہے، تو مطلب ایک صالح عمل ہے جس کی قبولیت سے انسان کے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے احکام و مسائل پہ ہمارا یہ سلسلہ وار بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔